اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں PNC 24 لائیو ٹرانسمیشن بہار رمضان۔ میں ہوں آپ کا میزبان نزاکت نوید رانجھا، اور میرے ساتھ موجود ہیں آج کے اس ٹرانسمیشن کے ہمارے مہمان علامہ مولانا قاری مظہر فاروق عطاری صاحب، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کی خوبصورت آواز عظیم ثنا خان جناب محمد محی الدین قادری صاحب۔ اور آج کی اس لائیو ٹرانسمیشن میں ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کی اہمیت یا فضیلت، کہ ہم لوگ راہ خدا میں خرچ تو کرتے ہیں، کوئی اپنی بساط کے مطابق، اپنی اوقات کے مطابق وہ خرچ کرتے ہیں، تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ راہ خدا میں خرچ کرنا کتنا عظیم کام ہے، کتنا بڑا کام ہے، اس کے اوپر آج روشنی ڈالیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان، لیکن آج خصوصی مضمون کے اوپر ڈسکس کرنے کے لیے، اس کے اوپر لب کشائی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری صاحب۔ وہ انشاءاللہ بڑی ڈیٹیل سے آپ سے بات کریں گے، لیکن آج ہم چلیں گے اپنے پہلے مہمان ثنا خان کی طرف، اور وہ آپ کو کلام سنائیں گے۔ جی السلام علیکم۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، اور عزت سے نہ مر جائے
ہم نام محمد پر عزت سے نہ مر جائیں، ہم نام محمد پر یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ ادھر دیکھیں کہیں پہ صدیق اکبر آتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اگر جنگ کے اندر ضرورت پڑے تو کیا لے کے آئیں گے؟ تو فرمایا کہ میں تو سب کچھ قربان کر دوں گا، کیونکہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ ادھر عثمان غنی آتے ہیں، وہ بحر روما لے کے وقف کر دیتے ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی کلام تو کلام ہے، لیکن اگر گہرائیوں کے اندر جایا جائے ایک ایک جملے پہ، لکھنے والا تو حد کر دیتا ہے، سمجھنے والے کی اپنی اپنی بات ہوتی ہے۔ جس طرح ایک اس کلام میں مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو اس کلام میں پیر صاحب لکھتے ہیں کہ 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے۔ اس شعر نے مجھے یقین مانے اتنا سہارا دیا کہ جب یہ شعر میں نے پہلی دفعہ سنا نا، مجھے کو بھی مزہ آ گیا کہ بخشش تو رب تعالیٰ کی بخشش بہانے تلاش کرتی ہے۔ 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے۔ تو ناظرین، آج کے ہمارے اس لائیو ٹرانسمیشن کے اندر ہمارے ساتھ ہمارے چونکہ مہمان موجود ہیں، اور ٹائم کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، ٹائم کے اگر پلڑے کے اندر دیکھا جائے تو وہاں پہ اتنا گنجائش موجود نہیں، تو میں اپنی اس بات کو مزید آگے بڑھاؤں گا۔ ہمارے مہمان موجود ہیں ہمارے پاس، اور جو آج بات کریں گے کہ جو آپ راہ خدا کے اندر دیتے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا درجات ہیں، خرچ کرنے والا کتنا عظیم ہے، خرچ کروانے والا کتنا کریم ہے۔ آج کریم اور عظیم دونوں کے درمیان بات ہوگی، تو اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے مہمان علامہ مولانا قاری مظہر فاروق عطاری صاحب۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ماشاءاللہ نزاکت بھائی، آج کا ہمارا موضوع راہ خدا میں خرچ کرنا۔ بے شک بے شک، یقیناً رب تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بہت ہی فضیلت والا کام ہے، افضل کام ہے۔ بے شک، رب تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے یقیناً مال کم نہیں ہوتا، سبحان اللہ، بے شک، بلکہ یہ رب تعالیٰ سے گویا کی تجارت ہے، ہے، بے رب شک، تعالیٰ سے تجارت ہے۔ ہم رب تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے یقیناً اپنی آخرت بھی سنوار رہے ہیں اور دنیا بھی سنوار رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راہ خدا میں خرچ کرنا کوتاہیوں کو یوں مٹاتا ہے جیسے آگ پانی کو مٹا دے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، جیسے پانی جو ہے وہ آگ کو مٹا بے دیتا شک ہے۔ بے شک، اس میں آگے دوسری حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے۔ سبحان جو اللہ، بندہ صدقہ کرتا ہے، رب تعالیٰ صدقے کی برکت سے جو قبر میں گرمی ہوتی ہے، رب تعالیٰ اس گرمی کو اس سے دور کر دیتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ یعنی جو رب تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، قیامت والے دن صدقہ جو ہے وہ اس پر سایہ بن کر آئے گا، صدقہ سایہ بن کر آئے گا۔ اور دوسرا یہ کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنا، جو دوسری حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح سویرے صدقہ کرتا ہے، صبح سویرے صدقہ کرتا ہے، تو صدقے سے آگے جو ہے
وہ بلا جو ہے وہ صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی. یعنی اگر کوئی اسے مصیبت آنے لگے، کوئی پریشانی آنے لگے، وہ رب تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، وہ پریشانی ٹل جاتی ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ جو ہے یہ عمر کو بڑھاتا ہے. ماشاءاللہ صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں. ایک حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سخی ہے، سخی جو ہے وہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہے. ماشاءاللہ سخی جو ہے وہ جنت کے بھی قریب ہے اور لوگوں کے بھی قریب ہے. اور جو بخیل ہے، جو رب تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اس کے پاس مال ہے لیکن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرتا، وہ رب تعالیٰ سے دور ہے. اور وہ بخیل ہے، وہ رب تعالیٰ سے دور ہے، جنت سے بھی دور ہے اور لوگوں سے بھی دور ہے. اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس کے پاس مال ہے، مال ہونے کے باوجود بھی وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرتا، تو وہ رب تعالیٰ کے نزدیک بخیل شخص ہے. تو اس کے بارے میں، بخیل کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صدقہ کرتا ہے وہ جاہل ہے. صدقہ کرتا ہے در حقیقت وہ جاہل ہے. اور ایک ہے وہ بخیل ہے لیکن عبادت کرتا ہے. وہ صدقہ کرنے والا اس عبادت کرنے والے سے افضل ہے. قاری صاحب یہاں پہ آج کا ہمارا جو مضمون ہے یہ بڑا زبردست ہے. تو میں اپنے سامعین و ناظرین کے حوالے سے سارے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آج کل یہ ایک رمضان شریف کا مہینہ ہے تو لوگ جوک در جوک صدقہ کر رہے ہیں. کوئی کسی کو راشن دے رہا ہے، کوئی کسی کو کپڑے لے کے دے رہا ہے، اسی میں صدقہ فطرانہ بھی آئے گا. تو سر کیا باقی جو 11 مہینے یعنی اس کے اندر تو لوگ کرتے ہیں، کیا باقی 11 مہینوں کے اندر ثواب تو نہیں کم ہو جاتا؟ یا کوئی اس کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کہ اس میں بھی آپ اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، تو اس کے اوپر بھی آپ روشنی ڈالیے گا. جی یقیناً یہ مہینہ عظمت والا، رفعت والا، عظمت والا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہر چیز کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے. بے شک لیکن ہمیں دوسرے مہینوں میں بھی غور کرنا چاہیے. کیا ہمارے پڑوسی نے، ہم نے تو دن کا کھانا کھایا، رات کا کھانا کھایا، صبح کا بھی ناشتہ کیا، لیکن ہمارے گھر ساتھ والا جو ہے کیا اس نے بھی کچھ کھایا؟ کیا اس کے پاس کچھ پہننے کے لیے کچھ چیز ہے؟ تو اس کے بارے میں دوسرا یہ نزاکت بھائی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے اہل پر خرچ کرتا ہے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، اگر وہ بھی ثواب کی نیت سے کرتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ. اگر وہ بھی ثواب کی نیت سے کرتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے. اور دوسرا اسی پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے. اگر رشتہ دار کو صدقہ دے گا تو وہ صدقہ بھی ہوگا، صلہ رحمی بھی ہوگی. جی سامعین و ناظرین، آپ کی طرف سے میں قاری صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ بڑی علمی گفتگو ہو رہی ہے. میں ایک اور سوال کروں گا. آج ایک ٹرینڈ چل رہا ہے آج کل کے دور کے اندر کہ لوگ کسی کو تھوڑی سی چیز دیتے ہیں اور اس کی تصویر بناتے ہیں، اس کے دروازے پہ کھڑے ہوتے اس کی تصویر بناتے ہیں. کیا صدقہ خیرات کرنے کے ساتھ تصویر بنانا ضروری ہے یا اس کو اگر پردے میں رکھا جائے تو اس کا ثواب زیادہ ہے؟ جی جو سب سے افضل صدقہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک ہاتھ سے صدقہ دیں، دوسرے ہاتھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ قاری صاحب کیا بات ہے. یہ جو تصویریں بناتے ہیں وہ دراصل اپنا ثواب جو ہے وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم کسی کو راشن دے بھی رہے ہیں تو ساتھ والے ہمسائے کو، کیا حدیث پاک میں یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں، دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلنا چاہیے. تو جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جو راشن رمضان میں بھی آئی ٹرینڈ چل رہا ہے، ہر بندہ راشن دے رہا ہے، ساتھ میں ایک بندے نے راشن پکڑا ہوا ہے اور 4 بندے اس کو دے رہے ہیں، یہ صرف اپنی نمائش کے لیے کر رہے ہیں. یہ در حقیقت جو بندہ لے رہا ہے اس کی بھی انسلٹ ہوتی ہے، بےعزتی ہوتی ہے، اور لینے والے جو ہے وہ بھی اپنے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں. یہاں پہ ایک اور سوال لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگوں سے میری بات ہوتی ہے کہ آپ تصویریں کیوں بناتے ہیں؟ تو قاری صاحب وہ آگے سے ایک جواب دیتے ہیں کہ ہم تصویریں اسی لیے بناتے ہیں کہ ہمیں دیکھ کے لوگوں کے اندر جو ہے وہ مطلب کہ شعور اجاگر ہو جائے گا. تو کیا خیال ہے شعور دینے کے لیے وہ جو مسکین لوگ ہوتے ہیں جن کو صدقہ خیرات ہم دے رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تصویر بنانا ضروری ہے یا یہ شعور ویسے بھی اجاگر کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں نزاکت بھائی، شعور اجاگر کرنے کے لیے اور بھی طریقے کافی ہیں. جزاک اللہ. اگر آپ کسی کو راشن دے رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں
آپ جس بندے کو دے رہے ہیں اس کی تصویر سامنے نہ لائیں. اگر تصویر بنانی بھی ہے تو صرف سوشل میڈیا پہ یہ وائرل کریں کہ فلاں جگہ پر راشن تقسیم ہو رہا ہے, آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. اگر آپ نے بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا ہے, نیک کام کرنا ہے, آپ بھی تعاون کریں. اور اپنے ساتھ بہت سارے لوگ ملا کے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں, لوگ جو ہے وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں, لوگ اس طرح تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, لوگ تنظیموں کو دیتے ہیں کہ یار یہ ہمارا راشن ہے صحیح طریقے سے جو حقدار ہے اس کی طرف پہنچا دو. تو جو حقدار ہے وہ ہم اس کو راشن دیں گے تو اس کو جو ہے وہ پتہ نہ چلے کہ یہ کہاں سے راشن آ رہا ہے, اور دوسرا جو راشن دے رہا ہے اس کو چاہیے کہ اگلے بندے کی انسلٹ نہ ہو. جزاک اللہ قاری صاحب, آپ نے ہمارے ناظرین اور سامعین تک آج کا جو علمی گفتگو ہے اس کے اندر ایک بہت اچھا میسیج دیا. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو ہمارا آج کا میسیج پسند آیا ہوگا. اصل میں ہمارا یہاں پہ بیٹھنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے, نماز ہر بندے کو پتہ ہے, وضو ہر بندے کو پتہ ہے, صدقہ خیرات کرنے کا ہر بندے کو پتہ ہے, لیکن چند چیزیں ہیں جو آپ تک پہنچانا ہمارا فرض بنتا ہے. کہ دیکھیں کوئی ایسا شخص کہ جس کے گھر میں 2 وقت کا کھانا نہیں پک رہا, لیکن آپ کی ایک تصویر کی وجہ سے وہ سامنے نہیں آ رہا کہ کہیں میری تصویر میرے رشتہ دار نہ دیکھ لیں, میرے کولیگ نہ دیکھ رہے ہیں, کہیں میرے کوئی بڑے نہ میری تصویر دیکھ لیں, وہ آپ کی اس تصویر کی وجہ سے شاید اس کے بچے وہ کھانا کھانے سے محروم ہو جائیں. تو ذاکر بھائی آخری بات کہ ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں, سب سے پہلے ہمیں رشتہ داروں میں سے دیکھنا چاہیے. ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ایسا بندہ ہے جو حقدار ہے, سب سے پہلے ہم اس کو دیکھیں. اگر رشتہ داروں میں سے کوئی بھی نہیں ہے پھر اپنے ہمسایوں میں سے دیکھیں, آس پاس میں دیکھیں, اس کے بعد جو ہے وہ دیگر لوگوں کا حق ہے. سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا چاہیے. جزاک اللہ جی. سامعین ناظرین, ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کا ٹائم ختم ہونا چاہتا ہے. اپنے میزبان نزاکت نوید رانجھا اور ہمارے مہمان ان کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.